اب یہ جو مزاروں پہ جاتے ہیں اور ان سے حاجتیں پوری کرواتے ہیں, اللہ اکبر, I mean this is very very serious. بندہ شاید یہ سمجھ بیٹھے کہ جی میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں, اتنا کچھ میں نے کیا, اور ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہو کہ قیامت کا دن ہوگا اور پہاڑ جتنی میری نیکیاں لے کے آئی جائیں گی اور میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی سچویشن سے ہباء منثورا نہ بن جائے وہ, اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ نہ کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈائریکٹلی کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ نے بھی شرک کیا, یعنی اللہ کے نبی کے اعمال ہم کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں, میں سب ضائع کر دوں گا. تو مجھے بتائیں کہ جو شخص یہ نعت سنتا ہے بھر دے جھولی میری یا محمد, اللہ کے نبی جھولیاں بھرنے والے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اشرف المخلوقات اور امام ہے سب سے, لیکن وہ ہمیشہ اللہ سے جوڑا رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ, اور اس طرح کتنی نعتیں اور کتنی جو ہے نا کامن کہ وہ مزاروں پہ جاتے ہیں without their shoes کہ پتہ نہیں as if this is part of the deen. اور اس میں ڈسکلیمر یہ بھی ہے کہ ہم اولیاء کی قدر کرتے ہیں, اولیاء نے بہت دین پھیلایا اور we should always respect them, we do respect them, but ان کی یہ ٹیچنگ نہیں تھی کہ تم نے میری قبروں پہ آ کے دھمال ڈالنا ہے, خواتین کو بھی نچانا ہے اور ماں بہن کی گالی دینی ہے. یعنی ایسی بھی ہے کہ جنہیں دھمال نہ پایا تو انہیں ایسی دی تیسی دو ساروں گالیاں بھی ہیں. How can you follow a deen and then bash it at the same time? You can't do this, you know, you can't earn sawab and رضا of Allah subhanahu wa ta'ala by disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. وہی علم کی بات آتی ہے نا کہ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے, رسول اللہ نے تو کلیئرلی بتا دیا نا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, جو جنریشنز ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں, اور تابعین اور تبع تابعین جو سلف صالحین ہیں, اگر ان میں کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کہ اچھا وہ بھی اگر معاذ اللہ مزاروں میں گئے تھے یا انہوں نے کچھ ایسا کیا تو ہم سب سے پہلے کریں گے وہ, اگر انہوں نے نہیں کیا then it's strictly no no for all of us. اور وہ شیطان بھی نہ پہلے دن آ کے کبھی کسی قوم کو نہیں کہتا کہ جا کے قبر پہ سجدہ کرو. نوح علیہ السلام کی جنریشن میں حدیث بات ہے کہ اس کی 10 جنریشنز بعد شرک اور بدعت یہ شرک پھیلنا شروع ہوا, اور سلولی گریجولی کہ جب ان کے بزرگ لوگ جا رہے تھے دنیا سے تو they were saying کہ یار ہم تو اتنے نیک نہیں, اصل تو یہ لوگ تھے. تو انہوں نے نا ان کے بنا دی پکچرز بنا دی دیواروں پہ ایسی جگہوں پہ کہ یہ ان کو دیکھ کے میں اللہ یاد آئے گا کہ یہ ایسے لوگ تھے, نیک لوگ تھے, اور وہ کرتے ان کے اسکلپچرز بنا دیے اور ان کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے. یعنی اس ٹائم اسکلپچر بنانا یا اس کو دیکھنا حرام نہیں تھا. سلولی اینڈ گریجولی انہیں نسلوں نے دیکھا کہ یہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو رونے شروع ہو جاتے ہیں, کتنے نیک لوگ تھے, تو وائی ناٹ ٹو آسک them, کہ اللہ تو ہماری سنتا نہیں, ان کی لوٹاتا نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا ہم ان سے مانگتے ہیں اور ان کے ذریعے دعا کرتے ہیں, اور کرتے کرتے کون سا ہے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں اور ان کی لوٹاتا نہیں. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں پکارو مجھے میں جواب دوں گا, بس وہ اپنے نا ہمبلنس کو کہ ہم بڑے گناہگار ہیں جی اللہ ہماری کتنا سنے گا, یہ ایٹیٹیوڈ میں لوگ کہہ دیتے ہیں. اور دوسرا لوگ یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں نا اگر آپ نے ایک پرائم منسٹر سے ملنے جانا ہو, آپ ڈائریکٹلی اس سے جا کے ملتے ہیں یا آپ پہلے اسسٹنٹ سے بات کرتے ہیں, پھر اس کے چیف اسسٹنٹ سے بات کرتے ہیں, پھر اپوائنٹمنٹ سیٹ کرتے ہیں. یعنی لوگوں کی مثال آپ نے اللہ تعالیٰ پہ جوڑ دی, وہی دین پہ لے کے آ جاتے ہیں. آپ پریزیڈنٹ کو بھی یا پرائم منسٹر کو یہاں بیٹھے پکارو, وہ نہیں سن پاتا, لیکن نحن اقرب الیہ من حبل الورید. سو شرک سے سب سے پہلے بچنا ہے. واللہ جس نے توحید پڑھ لی نا اور جو شرک سے اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا, خیال سے سنسیئرلی جو بھی بندہ اس تک پہنچنا چاہے گا نا, مقصد یہ ہے اگر تو دل میں وہی شیطانی بغض ہوگا, آپ کے تعصب ہوگا, تو پھر یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. سمپل سی بات. ہمارا ٹاپک یہی ہے نا کہ شیطان آپ کو کیسے جسٹیفیکیشنز دیتا ہے, آنسرز دیتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے دل میں کہ نہیں یہ چیز ایسے ہے, جسٹ سو دیٹ یو اسٹک ٹو یور شرک اینڈ بدعت. اور کہتے ہیں نا بڑی مولوی نہ بنو, ہمیں نہ سکھاؤ, ہمیں پتہ ہے کہ دین کیا ہے. سبحان اللہ, یہ ایروگنس ہے نا برو. ہمیں پتہ کتنا پتہ ہے, ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد جائے نماز فولڈ کر دیتے ہیں کہ یہاں شیطان آ کے نماز نہ پڑھ لے. نہیں ہمیں اتنا پتہ ہے. شیخ کہہ رہا تھا کہ پڑھنے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. بالکل اچھی بات ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ بیچارہ وضو کر کے آئے, آپ اس کو پڑھنے دو. آپ کا گیزر خراب تھا, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا, اسلام آباد میں بارش ہوئی ہوئی ہے اور آپ کہتے چل نکل یہاں سے, اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. یعنی عجیب کانسیپٹ ہے. کس حدیث میں آیا ہے, کس حدیث میں آیا ہے. اچھا گھر میں کینچی چلا رہے ہو نا لوگ, بچہ کینچی پکڑی چلا رہا, اوے رک جاؤ پھٹا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ماما پاپا کو پھٹا ہو جائے گا. جیسے نائیوں گھر میں پھٹے ہوتے رہتے ہیں, اور کوئی ایک 70-80 لاکھ کی گاڑی لی ہوئی ہے تو اپنے جو ہے نا چہرے کے ساتھ جوتا مبارک لٹکا دیے, کالا کپڑا لٹکا دیا. تو ہمارا دین کے لیول تو یہ ہے, یعنی سپرسٹیشنز فالو کرنا, یعنی اتنے اس حد تک سنت چھوڑ دینا اور سپرسٹیشن فالو. بالکل, مطلب پروٹیکشن کی دعا پڑھنی چاہیے تھی نا, سواری نئی سواری کی دعا پڑھنی چاہیے تھی, لیکن جوتا لٹکانا سر ہمیں نئی سواری کی دعا کسی مطلب آپ جو بھی آڈینس دیکھ رہے ہیں, صحیح بات ہے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہ علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہ علیہ. کتنے لوگوں کو یاد ہے. یعنی یہ شادی کی بھی دعا ہے کہ شادی کر کے دلہن
کے سامنے اس کے ماتھے کے بال پکڑ کے یہ دعا کرنا, اونٹ لیا ہے, گاڑی لی ہے, بائک لی ہے, اس کے پکڑ کے دعا کرنا, یہ علی ثابت ہے. اللہ کے میرے نظروں سے حفاظت کی دعائیں, نظر حق ہے, کالا کپڑا تو نہیں لگایا, کوئی امام زمین تو نہیں باندھا, کوئی ٹکا تو نہیں لگایا, جھاڑو تو نہیں پھیرا, کہا یہ دکھ میں بیکاری بات ہے. دس شوز کہ شیطان نے کس طرح نا جنریشنز اپون جنریشنز کام کر کے نا گمراہ کر دیا, سنت سے دور کر دیا. تو یہ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ شرک اور کفر پھر بدعات میں انوالو کرتا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی انسان قرآن و سنت پہ آ گیا ہے اور دین کو فالو کر رہا ہے اور مسلمان یعنی انسیکٹ میں نہیں پڑا مسلمان بن گیا, تو پھر اس کو میجر سینس میں انوالو کرتا ہے, کبائر میں ڈالتا ہے, چوری, زنا, اس طرح کے جھوٹ ان میں ڈالتا ہے کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا تو پیسے کیسے کمائے گا. اور پھر اس کبیرہ گناہ سے جو انسان بچ جاتا ہے تو اس کو صغیرہ میں انوالو کرتا ہے, اینڈ ہی میکس ہم تھنک دیٹ دس از جسٹ اے صغیرہ گناہ اور اس سے فرق نہیں پڑے گا مجھے. بالکل, یہ اتنے زیادہ ہے نا اس کے جو کامن ٹریپس ہیں. ایک بڑا ایک حل جو ایک سولوشن میرے ذہن میں آ رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, دعا کرے. دعا از اے گریٹ وے کہ جتنے زیادہ نا آپ شیطانی وسوسوں سے بچ نہیں سکتے پاسبلی, کتنے چیزوں کے بارے میں آپ جان لیں گے, ایونچولی آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. اس میں ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. ابن القیم رحمہ اللہ ہی کہتے ہیں کہ شیطان سے جب کچھ نہیں نہ بن پا رہا ہوتا, it's very profound. اب دیکھیں how شیطان plays with the person. وہ آپ کے اگینسٹ بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے, especially your family members. بالکل, وہ آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ اب تم مجھے سکھاؤ گے وضو کیسے کرنا ہے. We used to change your diapers. I mean this is how he comes up. اب دیکھیں لوگوں کو یعنی اگینسٹ کھڑا کر دیتا ہے, آپ کے دوست آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تم ہمارے ساتھ تو عیاشی کرتے رہے ہو, کل آج تم بڑی ہمیں اچھی باتیں بتا رہے ہو, یہ مولوی پن اپنے پاس رکھو, سوچو ایک آگے بلی حج کو چلی. اور سمپلی اب دیکھیں, اور پھر اگزامپل یہ دی جاتی ہے, سبحان اللہ, یعنی ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ صرف ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. نوح علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا, ان کے اپنے بیٹے, اب آپ کا اور میرا کیا خیال ہے کہ انہوں نے دعوت نہیں دی ہوگی اپنے بیٹے کو, اپنی وائف کو دعوت نہیں دی ہوگی, ان جیسی دعوت کوئی سبحان اللہ ہم میں سے سب اکٹھے بھی ہوں تو نہیں دے سکتے. اور ان کا بیٹا دیکھیں ان کے لیے آزمائش بن گیا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بچے ادھر آ جاؤ, یعنی کشتی کے اوپر آ جاؤ, بچ جاؤ گے. اینڈ ناؤ ہی اسپوک دا لاجک. اب بجا نا مجھے کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں پہاڑ کتنا اوپر ہے, he used the logic then. میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا, ادھر کون آئے گا, what's the possibility of this water coming to town? This is how he used logic, right? تو اس ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے یعنی اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بندہ لاجک کے اوپر جاتا ہے نا, دین کو سائڈ پہ کر دیتا ہے جو دین کا ٹیکسٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ظلمات کے اندر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ اندھیروں میں وہ چلا جاتا ہے. when you always look at logic, right? اور ہوتا کیا کہ دیکھیں اس واقعے میں بھی ان کا جو بیٹا ہے وحال بینہم الموج, اور جو ہے وہ موج آ جاتی ہے, اس کا کوئی لاجک کام نہیں آتا, چاہے جتنا مرضی اونچی پہاڑ کیوں نہ ہو. تو دین is good for us.